سبحان اللہ، یہ ختم بھی ہو. ہم یہ نہیں ارے بہت دور ہے، نیت کر کے نکل جائے، رستے سے پلٹ کے آ جاؤ، نکلو تو صحیح. چند قدم اولیاء اللہ کی بارگاہوں کی طرف اپنے بڑھائے. پہلے کا معمول تھا، ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ہے دور دور دراز بزرگان دین کی زیارت کے واسطے پیدل جایا کرتے تھے. ایسی محبت والے لوگ تھے. اور آج ایسے لوگ ہیں ان کی طرف رخ بھی کرے تو اعتراض ہوتا ہے، ارے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے سن، آقا بیان کر رہے ہیں، بخاری میں آقا نے بیان کیا زمین کب بڑھ گئی. اب اللہ نے پھر حکم فرمایا اے فرشتوں ابھی جہنم میں نہیں لے جانا، زمین پھر سے ماپو. زمین ماپی گئی. آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین قریب ہو گئی ولی کے قریب. پہلے گھر کے قریب تھی، اب ولی کے قریب ہو گئی. اب جنت کے فرشتے رشک کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ اس شخص کو جنت کی طرف لے گئے. سامعین کرام اندازہ لگائیں، اس روایت سے پتہ کیا چلا کہ بزرگان دین کی زیارت کے لیے جانا نیا کام نہیں، بنی اسرائیل کے دور سے یہ کام جاری ہے. سبحان اللہ. عطا کیا کیا ہوتی ہے اور پہلے کیا کیا ہوا کرتی تھی، آقا اب بیان کر کے امت کو ترغیب دلا رہے ہیں. سنو کہ تم میرے بعد ایسے ولیوں کو دیکھو گے جیسا کہ مولانا رؤوف احمد نظامی نے کہا کہ بڑے بڑے صحابہ جن میں عمر فاروق کا نام آتا ہے، علی المرتضیٰ کا نام آتا ہے. آقا نے کہا ہے عمر یہ چادر لے جا کر اویس قرنی کو دے دینا، اویس قرنی کو دے دینا اور کہنا ہمارے لیے دعا کر دے. حضور نے فرمایا اویس قرنی سے دعا کرانا شرک نہیں ہے. عورت نے سوال کیا شرک نہیں ہے دعا کرانا؟ دیکھیے آپ آقا کریم بیان کر رہے ہیں، صحیح ستہ کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر اویس قرنی کے پاس پہنچنا، یہ میری طرف سے اس کو تحفہ دینا، تحفہ دے کر کہنا کہ اے اویس قرنی میرے لیے دعا کرو. دعا کروانا یہ صحابہ کے حکم نبوی اور عمل صحابہ ہے. نبی کا حکم اور صحابہ کا عمل ہے. اب دیکھیں حضور علیہ السلام کے وفات ظاہری کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اویس قرنی کے پاس پہنچے. اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کے چادر دیے. گفتگو ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں آقا بیان کرتے ہیں عمر کی زبان پر اللہ بولتا ہے. عمر کی زبان ہے، بولنا خدا کا ہے. سبحان اللہ. یہ تو ہر ولی پر حدیث مبارکہ ہے. مولانا نے بہترین حدیث ہمیں سنائی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو بلا کر حکم فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو، فرشتوں میں اعلان کر دو. اور زمین کی مخلوق میں ان کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ محبت داخل کرانے کا حکم فرماتا ہے. سامعین کرام ایک سوال آیا یہاں پہ، بول دینا بہتر سمجھتا ہوں. اعلان جبرائیل سے ہوا، فرشتوں میں اعلان کرے، محبت کرے، محبت کروائے، لیکن زمین میں بھی تو اعلان ہوا نا، زمین کے لوگ، زمین میں بھی تو محبت عام ہوئی. تو چند لوگ محبت کر رہے، چند لوگ ٹوٹ کیوں رہے؟ بھائی جب زمین میں بھی محبت عام ہو گئی تو جیسا فرشتے پورے محبت کرتے زمین کے پورے لوگ محبت کرنا تھا. زمین میں کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بہت سارے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ اعتراض کرنے والوں کی تعداد کم ہے. یاد رکھو یہ بات، اس کا ثبوت ہونا ہے تو کبھی ہو سکے تو غریب نواز کے عرس میں پہنچ جانا. غریب نواز کے عرس میں پہنچ جانا، دلیل مل جائے گی کہ غریب نواز کے چاہنے والے آج بھی اتنے ہیں کہ چلنے کے واسطے جگہ نہیں رہتی. چلنے کے واسطے جگہ نہیں رہتی. ٹکٹ بک کرانا ہے تو 2 مہینے پہلے کرانا پڑتا. یہ معاملہ آج بھی غریب نواز کا ہے. کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجہ میرا ہند کا راجہ غریب نواز ہی ہے. ہند کا راجہ غریب نواز ہی ہے. اعتراض حدیث مبارکہ مول صاحب نے سنائی، وہی حدیث آپ سنیں. آپ نے بہترین بات کی، زمین کے لوگوں کے دل میں محبت میں ڈال دو. تو محبت جب اللہ نے کی، جبرائیل کو حکم دیا، فرشتوں کو جب حکم دیا تو عام دیا، ہر فرشتہ محبت کرے. لیکن زمین کی طرف جب اللہ نے نسبت کی تو خاص اللہ نے حکم فرمایا
کہ زمین کے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو. تو جو ولی سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں محبت ڈالی گئی. جس کے دل میں محبت نہیں ہے اس کے دل کو اللہ نے چنا ہی نہیں. سبحان اللہ نے اس کو چنا ہی نہیں. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی زبان پر خدا بولتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو مانگتے اللہ عطا کر دیتا، جو مانگتے عطا کرتا. دعا کرانے کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اے عمر اویس قرنی سے دعا کروانا. حضرت اویس قرنی کی بارگاہ میں حاضر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اے اویس قرنی میرے لیے دعا فرمائیے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کے طور پر چند الفاظ کہتے ہیں کہ آپ امیر المؤمنین بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابی کا درجہ عطا فرمایا اور آپ عشرہ مبشرہ کے اندر ہے، یعنی آپ قطعی جنتی ہے. جو جنتی ہے، جو جنت میں جانب جنت کا ہونا جیسا یقینی ہے، عمر کا جنتی ہونا بھی اتنا یقینی ہے. جنت کا جو انکار کرا کافر، عمر کی جنتی ہونے کا جو انکار کرے وہ بھی کافر. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا جیسا جنت کا ہونا قطعی ہے عمر کا جنتی ہونا بھی قطعی ہے. ارے جنتی کو دعا کروانے کی کیا ضرورت؟ حضرت ہم تو 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانے والے تو عمر بھی ہے. ارے تم تو جنتی ہو، اس بات کی سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے سکتے، لیکن عمر فاروق کی وہ شان کہ آقا کریم بیان فرماتے جنتی کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لے. ارے تمہارے نمازوں کے اندر وسوسے ہیں، تمہارا ان الشیطان للانسان عدو مبینہ، تم انسان ہو، شیطان تمہارا دشمن ہے. لیکن عمر کی وہ شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے جس گلی سے عمر گزرے شیطان دوسری گلی سے بھاگ جاتا. شیطان کا بھی خوف عمر کو نہیں. زبان پہ خدا بولتا، جنتی ہیں، نمازیں بھی مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں شہید بھی ہے. اتنے مرتبے اللہ نے عمر فاروق کو عطا فرمائے. دعا کی کیا حاجت تھی مصطفیٰ؟ حضور نے عمر فاروق کو کیوں چنا؟ تاکہ لوگ سمجھ جائے شیطان دشمن نہ بھی ہو، بزرگوں کی نسبت بڑی پیاری ہے. جنتی ہو تب بھی بزرگوں سے نسبت رکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دعا فرمائیے. تو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے واسطے دعا کی، ان لوگوں نے آمین کہا. اب یہاں پہ آخر بات کہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کروں. یہ تو معلوم ہو گیا صحبت صالح ترا صالح کنن، اچھوں کی صحبت ہمیشہ اچھی ہوتی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا ہے. سچے کون ہے یہ ہم بیان نہیں کریں گے، بچے بیان کریں گے. ہمارے پاس مدرسے میں غوث اعظم دستگیر کا بچپنے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. اشرفیاں بغل میں چھپی ہوئی، کھلے طور پہ چوروں کے سامنے اعلان ہے، ڈاکوں کے سامنے بغل میں اشرفیاں ہیں. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. غوث اعظم کا دامن کیوں؟ ان کی زندگی، ان کے بچپنے سے صداقت، سچائی کا اعلان حضرت غوث اعظم نے فرمایا. کیسا اعلان فرمایا کہ ڈاکو آ کے پوچھتے تھے تو آپ ڈرے بغیر ڈرے کے بولتے تھے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. کتنے؟ تو ڈاکوں کا سردار پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہے بتاؤ؟ بولے بغل کے اندر چپ. آخر میں بولے حکمت، خالی پہلے مسخرہ پن سمجھ رہے لیکن آخر میں پوچھا ہوں کہاں ہے؟ وہ تو بولے بغل. سچائی بولنا لیکن حکمت کے ساتھ. ڈاکوں کے پاس گئے تو حکمت اختیار کرنا. ڈائریکٹ بغل میں اشرفیاں ہیں وہ تو جب ہی دیکھ لیتا تھا تو پہلے حکمت اختیار کرنا. اور حکمت کہاں ملتی؟ بولیے نا، حدیث سنا ہے نا ہمیں، بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھے تو حکمت نازل ہوتی. بولے غوث اعظم کے والد بھی ولی، غوث اعظم کی والدہ بھی ولیاں. حکمتیں ملتی رہی، حکمت بھی اختیار کی. کہا 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ نہیں بتایا. آخر میں پوچھے کہاں ہے؟ اب جھوٹ کا دوسرا سوال نہیں تھا. یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ایک مقام پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کے پیچھے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. دوڑتے ہوئے آ کر تو وہ شخص ان کے پاس آ کر بولا حضرت میں یہاں چھپ رہا ہوں، بولنا نہیں کس کو بھی. آگے پوچھے تو جھوٹ بولو برا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رخ پلٹ کے بیٹھ گئے. پہلے ایسا بیٹھے تھے، مثال دے رہا ہوں، ایسا بیٹھے تھے جیسا ان بولا پلٹ کے بیٹھ گئے. لوگ آ کے پوچھے آپ نے کسی ڈاکو کو یا کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا تھا نہیں بولنا.
تو آپ نے کہا جب سے اس سمت بیٹھا ہوں کسی کو بھاگتے نہیں دیکھا، جب سے ایسا بیٹھا کسی کو نہیں دیکھا بھاگتا ہوا۔ اس کو بولتے توریہ، اصطلاح شریعہ میں اس کو بولتے توریہ۔ شریعت نے بعض مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اس کو بولتے توریہ، کسی کی جان بچانے کے واسطے، حکمتاً، اور بیوی کو راضی کرنے کے واسطے۔ مطلب بیوی کے پاس اجازت ہے جھوٹ بولنے کی، کیسا؟ اگر نہ بولے، پیسے نہیں ہیں، ڈائریکٹ نہیں بولے تو پریشانی، تو لہٰذا وہاں پہ کیا بولا؟ اچھی بات لاتوں بولا، پھر رات میں آ کے نہیں لایا، پیسے نہیں ہے، کہاں سے لوں؟ ارے نکو لڑو بھائی، بھول گیا، ذہن سے نکل گیا، کل انشاءاللہ لا دوں۔ بیوی کو راضی کرنے کے واسطے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کسی کی جان بچانے کے واسطے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، خود اپنی جان بچانے کے واسطے جھوٹ بولنے کی اجازت۔ ان موقعوں پہ جانوں کا معاملہ ہے، لیکن ایک نازک معاملہ ہے میاں بیوی کا، وہاں کی اجازت۔ تو بہر کیا ہے سامعین کرام، تو یہ صحبتیں، اور حضور غوث اعظم نے کہا کہ بچپنے میں اپنی صداقت کا اعلان فرما دیا کہ بغل میں اشرف کیا نہیں، حکمتاً ہے، قائم ہو گیا، ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آخر بار میں کہتے ہیں تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے حضور نے آخر دعا کیوں کروائی؟ اس کے اندر کیا حکمت تھی؟ بہت ساری حکمتیں تھی، اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، والدہ کی بہت قدر کرتے تھے۔ والدین کی عزت اور عظمت جو بندہ مومن کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت افسوس کی بات ہے، اللہ دولت سے نوازا، اس کے باوجود بھی باپ کا دشمن بیٹا بنا ہوا ہے۔ دولت سے نوازا، لاکھوں روپے ہیں، لیکن پھر بھی باپ کا دشمن بنا ہوا ہے۔ باپ رو رو کر بیان کر رہا ہے کہ میری اولاد ایسی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے سامعین کرام، اپنی دعاؤں کو اگر مستجاب الدعوات اگر بننا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، تو ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے قدموں کو چوما کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ ماں باپ کی عزت خود اللہ کی عزت و احترام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے ماں باپ کے بارے میں کیا حکم فرمایا؟ یہ تمہاری جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، تمہاری مرضی دیا جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ کی نسبتیں، اولیاء اللہ کی محبتیں کوئی نئی چیز نہیں، یہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس کو قائم اور دائم رکھو۔ یہ مت خیال کرو ارے اچھا تھا چلے گیا، ارے اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کو نہیں معلوم ہوتا کیا؟ اس کی پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، پڑھائی لکھائی کچھ نہیں۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادب اولیاء ہے جو انسان کو کامیاب اور کامرانی عطا کرتے ہیں۔ ورنہ آپ بتائیں شیطان کو علم نہیں تھا، شیطان کا سجدہ نہیں کرتا تھا، اللہ کے بارگاہ کا کتنا ادب کرتا تھا، ارے اتنا ادب کرتا تھا کہ اللہ نے بعض فرشتوں کا سردار بنا دیا، کل فرشتوں کا سردار نہیں تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے اوپر بحث فرمائی، کل فرشتوں کا سردار نہیں تھا شیطان، بعض فرشتوں کا سردار تھا، یعنی چند فرشتے تھے جن کا وہ سردار بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ادب کرتا تھا اسی لیے نا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ادب کرنے کا حکم فرمایا، تکبر پر عصا ربک کا کہا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے انانیت ظاہر کی، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ کس کو معلوم ہے ابلیس کا مطلب کیا ہے؟ زمانے سے ہم بولتے ابلیس ابلیس، ابلیس کا معنی کیا ہے؟ ابلیس کا مطلب ہے مایوس۔ کیا ہے؟ مایوس۔ ابلیس کا مینس یہ مایوس، یعنی اس کے اندر مایوسیت داخل کر دی گئی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوا وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء کے نزدیک اللہ کی رحمت سے مایوسیت اختیار کرنا کفر ہے، پر
اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہے اس نہیں بے شک ہے کیا بے شک نہیں رہتے تو غریب نواز کانفرنس میں کئی باتیں تھے نہیں مایوس نہیں ہم تو اپنے لیے کئی اسباب بنا رہے ہیں سبحان اللہ ان لوگوں کا ایک اسباب پر ان لوگوں کا ایک سبب ہے کیا سبب ہے نماز 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 ہماکن کئی اسباب ہے یہ چھوٹا تو دوسرا کام آ جاتا سبحان اللہ دوسرا چھوٹا تو تیسرا کام آ جاتا اور تیسرا چھوٹا تو چوتھا تو ضرور کام آتا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے آمین رب العالمین ہمارے کو مولا میرے کہنے سبحان اللہ